کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ کوئی رکنے کے لیے نہیں آیا، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ جو بنا ہے وہ فنا ہے۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، سزا اور جزا کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے کہ نہیں بھائی موت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی ایسا ہو تو لا کے مجھے دکھاؤ جو انکار کرتا ہو موت کا کہ موت نہیں آئے گی۔ ہر انسان، مومن ہو یا کافر ہو، نیکوکار ہو یا گناہگار ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آنی، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت پکی ہے، موت نشچت ہے، موت آنی ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک وزیر آپ کا بیٹھا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ملک الموت آ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، وہ آ گیا، انسانی شکل میں آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، اور اس انسان کی طرف بار بار وہ دیکھنے لگا، گھور کے دیکھنے لگا۔ جب موت کا فرشتہ چلا گیا، ملک الموت چلے گئے، تو وہ وزیر بولا، حضور یہ کون شخص تھا؟ یہ میری طرف بہت گھور کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت تھے۔ جب اس نے اتنا سنا یہ روح نکالنے والا فرشتہ تھا، یہ ملک الموت تھے، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، اور اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری طرف گھور کے دیکھ رہے تھے، ایسا نہ ہو میری موت آ گئی ہو، میری روح نکالنے کے لیے آئے ہوں، تو ہو سکتا ہے ابھی یہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں اور مجھے موت آ جائے، میری روح نکل جائے۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، حضور آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اور ہندوستان چھوڑ دے۔ جب اتنا اس نے کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم یہاں رہو گے تب بھی تمہیں موت آنی ہے، ہندوستان چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں موت آنی ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ اتنا کرم فرمائیں کہ ہواؤں کو حکم دیں مجھے ہندوستان چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیا، ہوا نے وہاں سے اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ہندوستان یہ شخص پہنچا، اترا، ویسے ہی ملک الموت آ گئے، اس کو دبوچ لیا، اس کی روح نکال لی، اس کی روح قبض ہو گئی اور یہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ عرصے کے بعد جب ملک الموت پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا، پوچھا کہ تم کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے اس انسان کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کہنے لگے، حضور میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں مجھے نکالنی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ وہ شخص تو آپ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی روح مجھے ہندوستان سے نکالنی ہے، تو حضور میں اسی لیے گھور رہا تھا، لیکن میں وقت مقررہ پر جب ہندوستان اسی جگہ پر پہنچا جہاں اس کی روح نکالنی تھی، تو اللہ کے کرم سے وہ وہیں موجود تھا اور وہیں مجھے ملا اور وہیں میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو اس بات سے یہ معلوم چلتا ہے کہ جہاں ہماری موت ہوتی ہے اللہ ہمارے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے، وہیں ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں موت ہماری ہوتی ہے، چاہے وہ انڈیا کے کسی کونے پر ہماری موت لکھی ہو، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ذہن میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ کام سے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری موت کا ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، موت کو یاد کرتے رہا کریں۔ جب موت کو یاد کریں گے نا تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہر وقت موت کو یاد کرتے رہا کریں کہ ہمیں یہاں جینا نہیں ہے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، تو کچھ اچھے کام کر لیں کہ یہاں سے اگر مر کے جائیں، یہاں سے جب جائیں تو اللہ کے حضور حاضری دے دیں، اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد ضمانت الہی ہے، الف سے مراد امانت الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ اور رمضان میں
5 خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ تو کوئی اگر سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعام کا مستحق ہے، یعنی رحمت الہی اس کے قدموں کا بوسہ لے گی، محبت الہی سے اس کا دل سرشار ہوگا، میدان قیامت میں اللہ اس کا ضامن ہوگا، محشر کے تمام خوف سے وہ امن و امان میں ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ رمضان کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ کی بزرگی اور رحمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن باز فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس ماہ میں جو کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 70 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہر چیز کے لیے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، اس طرح اس ماہ میں رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، جس سے اعمال کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنے پھلنے اور پھولنے لگتی ہیں۔ موجودہ حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں سال میں 1-2 آفر دیا کرتی ہیں کہ اگر آپ ریچارج کروائیں گے تو آپ کو اتنا آفر دیا جائے گا، کہ اگر آپ 300 والا ریچارج کروائیں گے تو آپ کو 150 کا پڑ جائے گا، اگر آپ 150 والا ریچارج کروائیں گے آپ کو 100 روپے کا پڑ جائے گا۔ تو اس طریقے سے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، کمپنیاں آفر دیتی ہیں اور ہم لوگ انہی آفروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ انہی آفروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں ادھر دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، آفرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم اس شاندار عظیم خدائی آفر سے بے خبر ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے یہ مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ افطار کرائے۔ فرمایا یہ ثواب ہر اس شخص کو ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے، یعنی کوئی اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ انتظام کرے، بڑا انتظام کرے روزہ افطار کرانے کے لیے، مالدار کوئی نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کسی روزہ دار کو دے دے اور اس کا افطار کرا دے تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا بہت بڑا انتظام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کو ثواب ملے گا ویسے ہی ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کرائے تو ماہ رمضان میں تمام فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اس کے لیے شب قدر میں دعائے استغفار کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں، حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم لوگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہمارے لیے دعا کروا رہا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب بتائیں فرشتے دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ فرمانے علی شان ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یوں تو پورا مہینہ ہی عظمت برکت رحمت کا ہے، مگر اس ماہ کا آخری عشرہ بے شمار خصوصیات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے اندر 4 خصوصیات رکھتا ہے۔ اسی عشرے کی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ نمبر 2، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، اسی عشرے کی شب میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 4،
یہ رات تمام تر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ صبح صادق تک سایہ فگن رہتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور فرض کفایہ بھی ہے کہ اگر پورے شہر یا بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام لوگ بری الذمہ ہیں، اور اگر نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اسے دور بھاگے گی۔ دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام اس سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی، اسے کیوں نہیں جلاتی؟ جہنم کی آگ کہے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آتی ہے۔ دروغہ جہنم اس سے پوچھیں گے تو روزہ دار تھا؟ وہ کہے گا ہاں، تو آپ کہیں گے اسی لیے جہنم کی آگ تجھے نہیں جلاتی۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار، میں نے اسے رات میں تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزہ دار کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی اپنی برادری کی چیونٹیوں سے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ۔ ہاں، یہ وہ اپنی برادری کو گائیڈ کر رہی ہے، اپنی برادری کو نصیحت کر رہی ہے، ہاں اپنی قوم کو نصیحت کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نمل چیونٹی کے نام سے سورت نازل فرما دی۔ تو بتائیں کہ چیونٹی نے جب اپنی برادری والوں کو نصیحت کی، اپنی قوم کو نصیحت کی، تو اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ تو بندے اگر ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا کہ اس کے بندے آپس میں نصیحت کرتے ہیں۔ ہاں، تو نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے آپس میں نصیحت کرتے رہیں۔ ہاں، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نصیحتیں یہ تھیں اپنے بیٹے کے لیے، کس کے لیے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دور رہنا، اگر ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے نا تو راستہ تبدیل کرنا، ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستہ بدل دینا۔ حضرت امام جعفر صادق عرض کرتے ہیں ابا اپنے والد سے، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابا 5 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلی قسم کا وہ شخص ہے جو بے وقوف ہے، یعنی بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا، بے وقوف سے کبھی رشتہ مت قائم کرنا، کبھی اس کے ساتھ مت رہنا، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تب بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ ہاں، وہ اس کو لگے گا کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہوگا۔ ہاں، کعبۃ ایک انسان کا ایک بے وقوف دوست بن گیا تھا، وہ گھر پہ لے آیا، اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا اور اس کا بے وقوف دوست پنکھا جل رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مکھی آ کے اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اب اس نے مکھی کو ہٹایا، وہ اڑ گئی، پھر آ کے پھر بیٹھ گئی، پھر اس کو اڑایا، پھر اڑ گئی، پھر بیٹھ گئی۔ اس کو غصہ آ گیا کہ یار میں اس کو ہٹا رہا ہوں یہ پھر آ کے بیٹھ جا رہی ہے، وہ تھا بیوقوف۔ اس نے کیا کیا، کہا ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے مارا، وہ اس کی ناک پھوٹی، منہ پھوٹا، بھیجا نکل گیا، وہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس نے تو اپنی سمجھ میں بہت اچھا کام کیا کہ مکھی کو مار رہے ہیں، لیکن عقل اتنی نہیں تھی کہ مکھی تو اڑ جائے گی اور اس کا بھیجا باہر آ جائے گا، اس کا منہ پھوٹ جائے گا، تو اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا بے وقوف کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ کبھی جھوٹے کے ساتھ دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جھوٹا تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، وہ دور کو قریب اور قریب کو دور بتائے گا، جس سے تمہیں صحیح حقیقت کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ تو کبھی بھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا
اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ ایک تو میں چوری کرتا ہوں، دوسرا میں بدکاری کرتا ہوں، تیسرا میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیں، نصیحت فرمائیں کسی ایک چیز کے لیے۔ ایک چیز چھوڑنے کو کہیں گے نا، میں چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گھر چلا گیا۔ رات ہوئی، قدم نکلے باہر، قدم بڑھائے چوری کرنے کے لیے کہ لاؤ چوری کر کے آتے ہیں۔ جیسے ہی بڑھا اس کو حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ حضور نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ مت بولنا۔ تو سوچنے لگا کہ یار کل جب جائیں گے حضور کی بارگاہ میں تو حضور ظاہر سی بات ہے مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے رات کیا کیا، اور مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی، اور جب بتاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، پھر سزا ہوگی۔ تو بڑھتے ہوئے قدم روک لیے کہ نہیں، چوری نہیں کرنے جاؤں گا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد سوچا لاؤ شراب پی لیتے ہیں، بدکاری کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ کام کرنا شروع کیا فوراً اسے حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اور کل اگر حضور نے پوچھ لیا کہ کل کیا کیا تھا تو بتانا پڑ جائے گا کہ شراب پی تھی، بدکاری کی تھی، تو گناہ پکڑ جائے گا، اور بات پتہ چل جائے گی تو پھر سزا ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور سے کیا ہوا وعدہ تھا، تو اس نے سوچا کہ پھر وعدہ خلافی ہوگی اگر جھوٹ بولوں گا، تو کہا چلو چھوڑو، یہ بھی چھوڑو۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یا رسول اللہ میں نے جھوٹ چھوڑا کہ میرے اندر سے چوری بھی ختم ہو گئی، بدکاری بھی ختم ہو گئی، شراب بھی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں نے صرف جھوٹ چھوڑ دیا اور سچ بولنا شروع کیا تو میرے اندر سے وہ تینوں گناہ ختم ہو گئے، گویا کہ اب میں چاروں گناہ سے پاک ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولتا، شراب بھی نہیں پیتا، اور چوری بھی نہیں کرتا، بدکاری بھی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو نصیحت سے بالکل فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبھی تو فرماتا ہے کہ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نصیحتیں ان کی پسند تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، سورہ لقمان نازل فرمائی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ۔ بچے آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم نے 6000 نصیحتوں میں سے صرف 4 نصیحتیں تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ بچے عرض کرنے لگے ابا بتاؤ کیا نصیحتیں ہیں؟ کہا بیٹا جب کسی کے گھر جانا نا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ جب نگاہیں اٹھتی ہیں اور نگاہیں جب غلط پڑتی ہیں تبھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، تبھی گناہ وجود میں آتے ہیں اور وہ گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا تو اپنی زبان کو پابندی کے ساتھ بند رکھنا، یعنی زبان کو بیجا مت کھولنا، زبان سے کوئی بری بات مت کرنا، اور مجلس میں بیٹھ کر زیادہ مت بولنا۔ کہا بیٹا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھنا دسترخوان پر تو کم کھانا، کیونکہ اچھی صحت کا راز، اچھی تندرستی کا راز کم کھانے میں ہے، تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے بیٹے نماز کو کبھی مت بھولنا، نماز کا جیسے ہی ٹائم آئے فوراً نماز پڑھنا اور اپنے دل کی حفاظت کرنا، سجدوں کو لمبا کرنا۔ یہ 4 نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو دیں، اور کہا 2 چیزوں کو کبھی مت بھولنا، ایک تو اپنے رب کو کبھی مت بھولنا، اور دوسرا کبھی موت کو نہیں بھولنا۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام باقر صادق نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو 5 باتوں کے لیے روکا کہ 5 لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ کس سے؟ ایک تو بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا، دوسرا جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا، تیسرا فاسق آدمی سے دوستی نہیں کرنا جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ بیٹا جب وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، جب وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا تو تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ اور فرمایا چوتھا بخیل آدمی سے کبھی دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت پڑے گی، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اور تم اس سے کہو گے تو وہ ہاتھ اونچا کر لے گا اور نہ دینے کے طرح طرح کے بہانے بنائے گا، تو بخیل آدمی سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، اور سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے، اور سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے،
اور جود وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت حاتم طائی بڑا ہی سخی آدمی تھا، اس کے 10 دروازے تھے، ایک ہی فقیر 10 دروازوں پر بار بار آتا تو وہ بار بار نوازتا، بار بار اسے دیتا، اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تو پہلے دروازے پر آیا ہے، تو پہلے بھیک لے چکا ہے، تو پہلے یہاں سے خیرات لے چکا ہے۔ حضرت علی فرماتے میں اسے کنجوسی کہوں گا، میں اسے سخاوت نہیں کہوں گا، یہ تو کنجوسی ہوئی کہ جب وہ پہلے دروازے پر لینے گیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ 10 دروازوں پر بار بار جا رہا ہے اور بار بار مانگ رہا ہے۔ اگر تمہیں سخاوت دیکھنی ہے نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھو کہ اگر ایک بار آپ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے اتنا نواز دیا کہ پوری زندگی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوتیں ہیں۔ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5واں وہ شخص کہ جو جلدی رشتہ داری توڑ دیتا ہے، تھوڑی سی بات ہو گئی رشتہ داری توڑ دی، ذرا سی بات میں رشتہ ناتا سب ختم کر دیتا ہے، تو بیٹے اس سے کبھی دوستی مت کرنا جو جلدی سے رشتہ توڑ دیتا ہو، جلدی رشتہ ناتا ختم کر دیتا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصیحت کیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیجئے، لیکن آج کا ماحول یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہے نا، کچھ اچھی بات بتاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے جل رہا ہے، یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کی بنا پر یہ مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسرا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاش کہ یہ سمجھ جاتا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا، لیکن لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں اور میں اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہوں، کیا کروں حضور، گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کوئی نصیحت کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ تو اس ملک سے نکل جا، کہیں دوسرے ملک میں چلا جا جہاں اللہ تجھے نہ دیکھے اور جو ملک اللہ کا نہ ہو۔ وہ کہنے لگا حضور ایسا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے کہ جہاں میں جاؤں، ہر ملک اللہ کا ہے، ہر زمین اللہ کی ہے، ہر جگہ اللہ کی ہے اور وہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا مجھے دیکھے گا نہیں، یا اس کا ملک نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ساری زمین اس کی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، کسی اور کا رزق کھا۔ کہنے لگا حضور ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ رزق اسی کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ تو رزق بھی اسی کا کھاتا ہے، ملک میں بھی اسی کے رہتا ہے، تو یہ تیرے لیے اچھا ہے کیا کہ جس کے ملک میں رہے اس سے غداری کرے، اس سے بے وفائی کرے، جس کا رزق کھائے اس سے بے وفائی کرے، اس سے غداری کرے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے نا تو کہہ دینا تھوڑا رک جاؤ، ابھی مجھے ٹائم دے دو، تھوڑا میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، تھوڑا سا مجھے مہلت دے دو۔ وہ کہنے لگا حضور یہ بھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ موت کا فرشتہ ہے نا، وہ ٹائم کا انتظار نہیں دیکھتا ہے، وہ مہلت نہیں دیتا، جب موت لکھی ہوتی ہے فوراً قبض کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تو جب جہنم میں جانے لگے گا تو جہنم کے فرشتوں سے کہنا رک جاؤ، مجھے دوزخ میں مت ڈالو، مجھے جنت میں لے چلو۔ کہنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے پھر تو میں کتنا بھی گڑ گڑاؤں گا، کتنا بھی روؤں گا، کتنا بھی چلاؤں گا، وہ نہیں سننے والے، اور تو مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ کی آگ میں جلائیں گے، دوزخ کی آگ میں دغائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تیرے لیے کتنی بری بات ہے کہ جس کا رزق کھائے اس سے بے وفائی کرے، جس کے ملک میں رہے اس سے غداری کرے، اور نہ وہ تجھے مہلت دے گا، نہ تجھے دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجے گا تیرے گڑ گڑانے پر۔ تو تیرے لیے کتنی بری بات ہے، اب تو خود سمجھدار ہے تو خود سمجھ لے۔ اتنی بات اس نے جب سنی نا، اتنی نصیحت سنی تو قدموں پہ گر گیا، کہا حضور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، میں سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اب خوف آنے لگا ہے، مجھے میرا دل گھبرانے لگا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی چھٹا ہی نہیں سکتا اسے، ہاں اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔
اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو اس سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ آ تو صحیح ایک بار۔ ایک ماں ہوتی کتنا پیار کرتی ہے، لیکن وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہی قہار و جبار بھی ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے، اور قہار و جبار بھی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ آپ کہاں ہو یار؟ سوچتے ہو کہ ہم توبہ کریں گے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ تو بلاتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی فسق و فجور اور برائی نہیں چھوڑی، اس کا حال صرف بھوکے پیاسے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی روزے کا مقصد ہے برائیوں کو چھوڑ دینا اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بری بات کانوں سے نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور چغلی زبان سے نہ نکلے، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط کام کے لیے نہ اٹھے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ قدم غلط جگہ اور حرام کی طرف نہ جائے۔ اگر واقعی وہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے تو صحیح معنوں میں اسے روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تبھی عبادت کی سچی لذت ہمیں مل سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں بھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر پاتے اور نہ ہی کچھ تبدیلی اپنے اندر لا پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کر سکے تو پھر روزوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس روزے میں اور نیک اعمال میں تقویٰ کی بو نہ ہو، وہ نیک اعمال بارگاہ خدا میں قبول نہیں اور نہ ہی ہماری نجات کے ضامن ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ رمضان کی ہر ساعت عبادت ہی عبادت ہے۔ مومن کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا سب عبادت ہے۔ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ انسان سے ہر وہ کام کروانے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ اور صرف شیطان ہی انسانی دشمن میں اکیلا نہیں، بلکہ ارواح خبیثہ اور جنات سے ایک گروہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیاطین کے اس گروہ کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ بیک وقت دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ انسانی نفس اور خواہشات پر قبضہ کر کے انسان کو راہ حق سے گمراہ کرنا شیاطین کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ مگر رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کے گروہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسانوں سے برائی سرزد نہ ہو۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ جواباً صرف اتنا عرض ہے کہ شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا، چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں جو برائی ہوتی ہے وہ انسانی نفس امارہ جو شیطان کی آماج گاہ خصوصی نشست ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ کی، دوسرے روزہ دار کی اور تیسرے مظلوم کی۔ ارشاد ہوتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کسی مصلحت سے دیر ہی صحیح، مگر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ظالم کو سزا ضرور دوں گا اور مظلوم کی مدد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی، بعض اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، تو اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی؟
جبکہ حدیث پاک میں قبولیت دعا کی بشارت آئی ہے۔ جواباً یہاں صرف اتنا عرض ہے کہ اللہ روزے دار کی ہر جائز دعا قبول فرما کر اس کو تدبیر عمل میں ڈال کر کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دیتا ہے، اور جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے تو کام ہونے کے آثار پیدا ہو کر دعا مانگنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے مالدار بنا دے، حاجی بنا دے۔ اس کی یہ دعا اگرچہ جائز ہے، مگر ایسا نہیں کہ صبح دعا مانگے اور شام کو مالدار ہو جائے، روپیوں کی آسمان سے بارش ہونے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اسباب مہیا فرمائے گا، دنیا میں دولت کمانے کا کچھ تدبیر اس کے ذہن میں ڈالے گا، پھر وہ اس کو عملی طور پر انجام دے گا، کچھ کاروبار کرے گا اور اسی میں اس کو ترقی ہوگی اور مالدار بن جائے گا۔ اس لیے دعا کر کے اس پر امید رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا اسے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔